السلام علیکم ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور قوم کرد کے ایک ڈاکو کا بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے، اسی کو لے کے آج حاضر ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے مقدر میں جو رزق اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کے اور پہنچ ہی کے رہتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے ذکر میں اور ذکر اللہ میں اور جو بھی چیزیں ہیں عبادت میں اور جو فرائض ہیں جو اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں اس میں ہمیں کسی قسم کی جو ہے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے، تو چلیے اس کی طرف چلتے ہیں کہ قوم کرد کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں پہلے ڈاکو تھا اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے پر بیٹھا ہوا تھا تاکہ کوئی قافلہ گزرے اور ہم اسے لوٹ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس راستے پہ کھجور کے 3 درخت تھے اور ان میں سے ایک پہ پھل نہ تھا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چڑیا ہے جو پھل والے درخت میں سے کھجور کا دانہ لیتی ہے اور اس درخت میں جاتی ہے جس میں پھل نہ ہے، جو سوکھا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ انسان کافی حیرت میں آیا، وہ ڈاکو، اور سوچنے لگا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ تو وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے کھجور کے اس درخت پہ چڑھا جو سوکھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کھجور کے درخت میں ایک سانپ ہے جو کہ اندھا ہے، اور یہ چڑیا ایک ایک دانہ لے جاتی ہے اور اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے، اور اس چڑیا نے یہ عمل تقریباً 10 مرتبہ کیا۔ وہ شخص اس منظر کو دیکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، یہ ایک سانپ ہے جس کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے، لیکن جب تو نے اسے اندھا کر دیا تو اس کے رزق کی کفایت کے لیے ایک چڑیا کو اس کے لیے مقرر فرما دیا، ایک چڑیا کو اس کے رزق کی کفایت کے لیے مقرر فرما دیا، اور میں انسان ہوں اور تیری خدائی کا معترف ہوں، اور تو نے مجھے ڈاکو اور راستے میں لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے میرے بندے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی تلوار توڑ دی اور اپنے سر پر مٹی ڈالی اور چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے۔ پس اچانک ایک غیبی فرشتے ہاتف نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی کہ اے میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ آگے وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور ان کو سارا قصہ سنایا اور ان سے کہا کہ میں پہلے اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا تھا، اب میں نے توبہ کر کے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ تو اس کے تمام ساتھی بھی کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں اور صلح کرتے ہیں، ہم نے اپنے زائد کپڑے پھینک دیے اور اسلحہ بھی چھوڑ دیا، اور ہم احرام حج باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ہم 3 دن مسلسل جنگل میں چلتے رہے، پھر یہاں تک کہ ہم ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی میں ہمارا گزر ایک بوڑھی نابینا عورت سے ہوا، اس نے ہم سے پوچھا کہ تم میں فلاں کرد شخص ہے؟ اسی ڈاکو کے بارے میں پوچھا کہ تم میں فلاں کردی شخص ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے اپنے سامان میں سے کچھ کپڑے نکالے اور کہنے لگی، یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں اور میرا بیٹا مر گیا ہے، اور میں نے روزانہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، اور انہوں نے مجھے تاکید کی ہے اور بار بار کہا ہے کہ یہ کپڑے فلاں کردی شخص کو دے دینا۔ پھر ہم نے وہ کپڑے لے لیے، میں نے اور میرے ساتھیوں نے پہن لیے، اور ہم وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اب بخیر و عافیت مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو 2 طرح کی باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو رزق انسان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ اس کو مل کے رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ رزق اس کو پہنچ کے رہے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور نمازوں کی پابندی میں کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اسی میں امام نخبشی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فارسی میں ان کے 4 مصرے کی رباعی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نخبشی، وہ اللہ جو خارستان کو آباد رکھتا ہے، یعنی کانٹے والے درختوں کو جس نے آباد رکھا ہے، وہ کیسے بوستان کو ضائع ہونے دے گا؟ بوستان کہتے ہیں باغیچے کو، وہ کیسے بوستان کو ضائع ہونے دے گا؟ وہ بطریق اولا، وہ سب سے پہلے بوستان کو آباد اور تر و تازہ رکھے گا۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ اپنے دشمن یعنی کفار کو رزق دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو رزق دیتا ہے تو جو اللہ کے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی جو رزق ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا، ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو یہی باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔